غازی علم الدین شہید، آپ کی عظمت کو کروڑوں اربوں خربوں سلام۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھا لاہور کا رہائشی 19 سالہ غازی علم الدین۔ پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھائی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعہ نے علم الدین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو بدبخت نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی، جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راجپال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں، جنہیں کوئی بھی مسلمان کلمہ گو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راجپال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راجپال کو اس وجہ سے رہا کر دیا گیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راجپال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ جذبات کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نعروں کی گونج میں امڑ رہا تھا۔ مسجد کے امام نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راجپال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان مبارک میں گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم الدین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی راجپال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی اور تینوں مرتبہ علم الدین کا نام آیا۔ آخرکار رشید علم الدین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم الدین کے ہی حصے میں اور نصیب میں لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راجپال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راجپال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم الدین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجپال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم الدین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا، جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راجپال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر علم الدین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم الدین نے کہا، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا؟ مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم الدین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح حالانکہ لبرل تصور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی
لیکن محمد علی جناح نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم الدین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم الدین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم الدین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ کے جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہم چلائی۔ آخر کار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی گئی۔ 15 دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم الدین شہید کے والد نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے علم الدین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، اور اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ آج ترکھان کا بیٹا ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا، بلکہ پنجابی میں کہا، ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا اور اسی ویکھدے ہی رہے گا۔ علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا، اور سن 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید رکھی، جبکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کم از کم سزائے موت رکھی۔ اللہ رب ذوالجلال شہید ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کی اس عظیم قربانی اور شہادت کا صدقہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرمائے۔ وقت آخر اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔